يا حامي قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم حامل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا، پھر ہم نے اٹھایا مبعوث فرمایا ان کے بعد، یعنی حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد ہم نے مبعوث فرمایا۔ باسا یا بسوں کے معنی اٹھانا، یہ محاورے کے لیے آتا، یہ محاورتاً آتا ہے انبیاء کرام کو مبعوث کرنے کے لیے، ان کی بعثت کے لیے۔ ثم بعثنا من بعدہم، پھر ہم نے مبعوث فرمایا ان کے بعد موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، یعنی اپنی نشانیاں دے کر۔ کدھر بھیجا، کدھر مبعوث فرمایا؟ یعنی تمام جو پیغمبر تھے، تمام رسولوں کے ساتھ وضاحت آ رہی تھی کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اب یہاں اٹس ویری کلیئر ٹو انڈرسٹینڈ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے، مبعوث فرمائے گئے تھے فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف۔ فظلموا بہا، لیکن انہوں نے اس کا انکار کیا، یعنی ظلم یظلم، زیادتی کرنا، حق تلفی کرنا۔ ظلموا بہا، اب آیات کے ساتھ زیادتی کیا ہے؟ ان کا انکار کرنا۔ فانظر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے، کیف کان عاقبۃ المفسدین، فسادیوں کا، مجرموں کا، مفسدین کا کیسا انجام ہوا۔ وقال موسیٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ رسول یہ فعول کے وزن پر صفت ہے، اور جیسے
صفات کے بارے میں یہ بات محاورے ہی سے پتہ چلتی ہے کہ عربوں کا محاورہ کیا ہے. صفات کے اوزان، کچھ اوزان فاعلی معنوں میں ہوتے ہیں، کچھ مفعولی معنوں میں. جیسے نصیر مدد کرنے والا، اور حمید حمد کیا گیا. اسی طرح غفور اور رسول ایک ہی وزن ہے، فعول کا وزن ہے، لیکن غفور کے معنی بخشنے والا اور رسول کے معنی بھیجا ہوا. انی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں. اب یہ آپ ذہن میں ہونا چاہیے کہ مفہوم میں کیا فرق واقع ہوگا. اگر من نہ ہوتا تو ہوتا رسول رب العالمین، یعنی مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہوتی رسول اور رب العالمین کے درمیان بھی. تو پہلا تو یہ اثر ہوتا کہ رسول کی تنوین لازماً اڑ جاتی مضاف ہونے کی وجہ سے، اور معنی میں یہ فرق ہوتا کہ پھر یہاں رسول معرفہ معنوں میں ہوتا کہ میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں. یہاں پر زیادہ محتاط ترجمہ ہوگا کہ انی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ایک پیغمبر ہوں. حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، حقیق علی، میں قائم ہوں اس پر، میں کھڑا ہوں مضبوطی کے ساتھ اس بات پر کہ لا اقولا، میں نہیں کہوں گا. ان کے بعد فعل مضارع خفیف آتا ہے، دیکھیے اقول و اقولا ہو گیا. اللہ اقولا، کہ میں نہیں کہوں گا، اللہ اللہ پر، یعنی اللہ کے بارے میں، الا الحق، صرف وہی کہ جو حق ہوگا. یعنی میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سچ ہی کہوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. یہ بالکل وہی انداز ہے کہ جو عدالت کے اندر کہا جاتا ہے کہ میں سچ کہوں گا اور سچ کے بغیر کچھ نہیں کہوں گا. قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں لایا ہوں تمہارے پاس. لفظی ترجمہ ہوگا قد جئتکم ببینۃ، میں آیا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی کے ساتھ. لیکن محمد ترجمہ میں تمہارے پاس من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں. یعنی یہاں بھی وہ نکرہ جو ہے اس کا سینس آپ سمجھ لیجئے کہ میں تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر تمہارے پاس آیا ہوں. فَأَرْسِلْ مَعِيَ بنی اسرائیل، پس بھیج دو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو. اب یہاں ذکر نہیں ہے، دوسرے مقامات پر ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی اپنا تعارف کراتے ہوئے اپنا عصا زمین پر گرا کر اسے اژدہا بنا کے دکھا دیا اللہ کے حکم سے، اور پھر واپس اس کو پکڑ کر وہ لاٹھی بن گیا. فَأَرْسِلْ، منہ سے بول رہا ہے، حمزۃ الوصل نہیں ہے، یہ حمزہ باب افعال کا حمزہ ہے. فَأَرْسِلْ، اگر یہ باب افعال نہ ہوتا تو فرسل ہو جاتا، لیکن یہاں پر یہ حمزہ جو ہے یہ پروناؤنس ہوگا زبر کے ساتھ، تو یہ نشانی ہے باب افعال کی. فَأَرْسِلْ، پس بھیج دے، معیہ میرے ساتھ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو. اب یہ بنی اسرائیل بنا اس لیے کہ یہاں پر ارسل کا مفعول ہے. قال، فرعون کہنے لگا، ان کنت جئت بآیۃ، اگر تو آیا ہے بآیۃ، کوئی نشانی لے کر، فأت بہا، تو پھر لا، یعنی پیش کر. ان کنت من الصادقین، اگر تو واقعی سچا ہے. یہاں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نشانی بعد میں دکھائی. فَأَلْقَى عَصَاهُ، القا یلقی ڈالنا، فَأَلْقَى عَصَاهُ، بس ڈال دیا موسیٰ نے اپنا عصا علیہ السلام. فَإِذَا هِيَ،
فَإِذَا هِيَ تو وہ ہو گیا، یعنی یکایک وہ ہو گیا، ثعبان مبین، ایک واضح اژدہا، یعنی جھوٹ موٹ کا نہیں، وہمی و خیالی نہیں، یعنی جس کے بارے میں کوئی شک ہی نہ ہو کہ یہ اژدہا ہے۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، پھر نکالا موسیٰ نے اپنا ہاتھ، یعنی اپنے گریبان میں سے بغل میں لے کر گئے اور پھر یوں اسے نکالا، وَنَزَعَ اور کھینچا، نکالا، يَدَهُ اپنا ہاتھ، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اسی وقت وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید ہو گیا، یعنی سفید دکھنے لگا، ہاتھ وہی تھا لیکن ایک دم وہ سفید نظر آنے لگا۔ تو یہ دو نشانیاں تھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے کر بھیجا گیا، دو معجزات۔ مزید نشانیاں بھی تھیں جن کا آگے ذکر آئے گا۔ قال الملأ من قوم فرعون، قوم فرعون کے سردار کہنے لگے، ان ھذا لساحر علیم، یقیناً یہ کوئی ماہر جادوگر ہے۔ یہاں لام تاکید کا جو آیا ہے یہ اصل میں اردو محاورے میں الفاظ کا ایڈیشن ہوتا ہے، یعنی ایک ہے یہ ایک ماہر جادوگر ہے، یہ تو ایک ماہر جادوگر ہے، یعنی اس میں ایک وہ خاص سینس پیدا ہوتی ہے ایمفیسس کی، تو اس طرح کی کوئی سینس جو ہے آپ ترجمے میں سمجھیے گا، یہ تو کوئی ماہر جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، چاہتا ہے کہ تمہیں نکال دے، من ارضکم اپنے ملک سے، اپنی سرزمین سے، فماذا تأمرون، تو پھر تم کیا کہتے ہو؟ یہ لفظی ترجمہ ہوگا تم کیا حکم دیتے ہو، لیکن یہ اگر آپ دربار کی سچویشن میں جائیں تمہارا پھر کیا خیال ہے، دو اپنی رائے کا اظہار کرو، فماذا تأمرون، تو پھر تم کیا کہتے ہو؟ قالوا، وہ کہنے لگے، ارجہ واخاہ، ڈھیل دو، وقت دو، ٹائم گین کرو، اس کو اور اس کے بھائی کو ذرا کچھ دیر کے لیے چھوڑ دو، وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حاشرین، اور بھیج دو، حاشرین، حشر کہتے ہیں جمع کرنے کو، جمع کرنے والے، یعنی ہرکاروں کو سمنز کے ساتھ جو لوگوں کو جو بلا کر لائیں، فی المدائن شہروں میں، یعنی پورے ملک میں بھیج دیے جائیں ہرکارے بلانے کے لیے۔ کن کو بلانے کے لیے؟ یاتو بکل ساحر علیم، جو بادشاہ سلامت آپ کے پاس لے آئیں۔ کس کو لے آئیں؟ ساحر علیم، ہر ماہر جادوگر کو، یعنی پورے ملک سے جو جادو کے فن کے جاننے والے ہیں انہیں اکٹھا کر لائیں آپ کے پاس۔ اگلا سین ہے وجاء السحرۃ فرعون، جادوگر آ گئے فرعون کے پاس، قالوا، اور کہنے لگے، انا لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، بادشاہ سلامت کہ اگر ہم جیت گئے تو کوئی انعام شنام بھی ملے گا؟ اجر، مزدوری، انعام، لفظ کی مزدوری ہے، ریکمپنسیشن۔ مراد کیا ہے کہ وہ بڑے خاص لہجے میں پوچھ رہے ہیں، بادشاہ سلامت اب آپ کو اتنا بڑا چیلنج درپیش ہے، اور اگر ہم موسیٰ اور ہارون کو ہرا دیں تو پھر کوئی کیا خدمت کریں گے آپ ہماری؟ قال لام، قال فرعون نے کہا، نعم، او یس، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم تو میرے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے، یعنی مقرب قریب کیے گئے، یعنی آج کی زبان میں آپ یوں کہیے کہ میں تو تمہیں اپنی
کیبنٹ میں شامل کر لوں گا. اور کسی کے لیے سب سے بڑا جو انعام ہوتا ہے بادشاہ کی طرف سے، صدر اور وزیر اعظم کی طرف سے، وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اسے اپنے کیبنٹ میں شامل کر لے، اپنے بالکل قریب ترین سرکل میں لے آئے. اب مقابلہ جو ہے وہ شروع ہونے لگا ہے. حضرت موسیٰ اور جادوگر آمنے سامنے ہیں. قالو، جادوگروں نے کہا، یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین. موسیٰ آپ پہلے ڈالیں گے یعنی اپنا داؤ چلیں گے، یا پھر ہم پہل کرتے ہیں اور اپنا داؤ کھیلتے ہیں. قال القوا، حضرت موسیٰ نے فرمایا تم ڈالو، تم اپنا داؤ چلو. فلما القوا، اب القا یلقی باب افعال اسی کا فعل امر تھا. القوا، حمزہ کی زبر جو ہے وہ علامت ہے کہ یہ باب افعال کا فعل امر تھا. اب یہاں ماضی آ رہا ہے، باب افعال کا وہ بھی زبر کے ساتھ ہوتا ہے. اسلم، اکرم، احسن. فلما القوا، تو جب انہوں نے ڈالا یعنی اپنا داؤ کھیلا، سحروا اعین الناس، تو انہوں نے جادو کر دیا لوگوں کی آنکھوں پر. جادو کی حقیقت یہی ہے، جادو سے بالفعل کچھ نہیں ہوتا، صرف جادوگر اپنی ریاضت سے لوگوں کی ول پاور پر قابو پا لیتا ہے، اور جو کچھ انہیں دکھانا چاہتا ہے وہ انہیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی یہاں بیٹھے ہوئے کہے گا دیکھو وہ فلاں عمارت، تو دیکھنے والے جو حالانکہ عمارت وہاں ہوتی نہیں، وہ دیکھو ہاں جی 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 بالکل. یعنی آنکھوں پر وہ جادو کرتا ہے جادوگر، اور ول پاور جو ہے دیکھنے والوں کی اسے پوزیس کر لیتا ہے، اس پر قابو پا لیتا ہے، اور جو کچھ بھی انہیں دکھانا چاہتا ہے وہ دکھا دیتا ہے. تو کیا ہوا؟ فلما القوا، تو جب انہوں نے اپنا داؤ چلایا، سحروا اعین الناس، تو انہوں نے جادو کر دیا. کس پر جادو کر دیا؟ یعنی آیون آنکھیں، اور زبر آ گئی مفعول ہونے کی وجہ سے اعین الناس، یہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا. تو انہوں نے جادو کر دیا لوگوں کی آنکھوں پر. وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور ان کو ڈرا دیا. رہب کی معنی ڈرنا، باب استفعال سے کسی کو ڈرا دینا. وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور ان کو ڈرا دیا، ان پر روب ڈال دیا. وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور وہ بہت بڑا جادو لائے. وہ بہت بڑا جادو لائے. یعنی ہوا کیا کہ اس میدان کے اندر جتنی بھی لاٹھیاں اور رسیاں پڑی تھیں وہ سب کی سب سانپ بن گئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی طبع بشری کے تحت تھوڑے سے ڈرے. اس کو اگلا سین ہے، پھر اگلی بات ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کو ان القی، کیا وحی کی؟ ان کے القی عصاک. ابھی وہی القاء کا فعل امر واحد کی صیغے میں، القی مثنیٰ ہو جائے گا القیا. وہ جو سورہ قاف میں الفاظ آئے نا، القیا فی جہنم، یعنی دونوں فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ ڈال دو اس کو جہنم میں، تو وہاں القیا ہے، اسی کا مثنیٰ ہے، اور اسی کی جمع القو، سوری القو، القو تو ماضی ہے. تو ان القی عصاک، کہ ڈال دے اپنا عصا. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، فَإِذَا هِيَ، تو وہ، یعنی جیسے پہلے بھی ہم پڑھ کے آئے نا کہ وہ بن گیا، وہ ہو گیا، تو فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ اسی وقت لگا نکلنے، ما یافکون، جو بھی ڈھونگ انہوں نے رچایا تھا رسیوں اور لاٹھیوں کو سانپ بنانے کا، ان سب کو وہ فوراً لگا نگلنے.
اژدہا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے بنا تھا. فوقع الحق، حق واقع ہو گیا یعنی حق ظاہر ہو گیا. وبطل ما كانوا يعملون، اور جو کچھ انہوں نے عمل کیا تھا وہ نل اینڈ وائڈ ہو گیا. یہ حق اور باطل ایک دوسرے کی ضد ہیں. ہا قاف، قاف مادہ ہے، حق کا یحق، حق ہونا، ٹو بی ٹرو، حقیقت بن جانا، اس کے مفہوم ہے. اور اس کا الٹ باطل جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. فوقع الحق، حقیقت واقع ہو گئی یعنی حق ثابت ہو گیا، حق ظاہر ہو گیا. وبطل ما كانوا يعملون، اور جو کچھ انہوں نے عمل کیا تھا وہ بے حقیقت ثابت ہوا، وہ باطل ثابت ہوا. فغلبوا هنالك، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین، وہ یہاں پر ہرا دیے گئے یعنی جادوگر ہار گئے. فغلبوا، پس جادوگر ہار گئے، ہنالک، اس مقام پر. وانقلبوا صاغرین، اور وہ لوٹے ذلیل ہو کر. یعنی وہ جو بڑا اچھل اچھل کے کہہ رہے تھے کہ اگر ہم جیت گئے تو پھر انعام شنام ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور اب وہ لوٹے وہاں سے، یعنی اس جادو میں، اس فنکشن میں، اس مقابلے میں یہاں پر لوٹ جانا، وہاں سے چلے جانا مراد نہیں ہے. یعنی جب بھی کوئی میچ ختم ہوتا ہے تو اس میچ کے بعد دو ٹیمیں باہر آتی ہیں. تو یہ جو اس جگہ سے، یعنی مقابلہ ختم ہو گیا، اور جیسے مقابلہ ختم ہوتا ہے تو جیتنے والی ٹیم جو ہے اس کے چہرے پر فتح کی خوشی ہوتی ہے، اور ہارنے والی ٹیم کے چہرے پر جو ہار کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں. تو وانقلبوا صاغرین، اور وہ لوٹے چھوٹے ہو کر یعنی ذلیل ہو کر، بے عزت ہو کر. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور گر پڑے جادوگر یا گرا دیے گئے جادوگر ساجدین، سجدے میں. یعنی باقی دیکھنے والے تو اپریشیٹ نہ کر سکتے تھے، ان کو تو کوانٹیٹیو فرق نظر آیا کہ جادوگروں کا جادو ہلکا تھا اور موسیٰ کا جادو تکڑا تھا، مضبوط تھا. لیکن جادوگر تو دیکھ رہے تھے نا کہ ہم نے جو کیا تھا اس کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں تھی، وہ تو صرف لوگوں کی آنکھوں کو ہم نے دکھا دیا تھا جو کچھ ہم دکھانا چاہتے تھے، جو کہ اصل میں تھا نہیں. جبکہ جو کچھ موسیٰ نے پروڈیوس کیا تھا ان کا عصا تو واقعتاً ایک اصلی سانپ بن گیا تھا. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے. لہذا وہ یعنی مرعوب ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے پوری طرح قائل ہو گئے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور ان کا دعویٰ سچا ہے. یہ تو سادہ ترجمہ ہوگا، لیکن چونکہ یہ مضارع ہے باب افعال کا، القا یلقی، اور اس کا القیا، القا کا فعل مضارع ہے، القیا، گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں. قالو، کہنے لگے، آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لاتے ہیں تمام جہانوں کے رب پر، یعنی موسیٰ اور ہارون کے رب پر. اب یہاں پر جو ایمان ہے وہ صرف اللہ پر ایمان یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر، یعنی انڈائریکٹلی اسی جملے کے اندر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں. قال فرعون اب بادشاہی جلال کے اندر بول رہا ہے. قال فرعون کہنے لگا، آمنتم بہ قبل ان آذن لکم،
تمہاری ایسی کی تیسی جرت تمہیں کیسے ہوئی کہ تم میری اجازت کے بغیر ہی اس پر ایمان لے آئے ہو؟ آمن تم ایمان لے آئے ہو بھی موسیٰ پر قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، جس کو میں نے بامہوا ترجمہ کیا میری اجازت کے بغیر ہی اس پر ایمان لے آئے ہو۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منہا اہلہا، اور فوراً اس نے ایک سیاسی بیان جو ہے وہ دیا، اور سیاسی بیان جو ہے وہ اسی طرح کا ہوتا ہے، یعنی جب بھی انڈیا اور پاکستان کے سینیریو میں دیکھیے اگر آپ کہ انڈیا کے اندر کوئی سیاستدان اگر اس پر یہ الزام لگا دیا جائے کہ یہ پاکستان کے ساتھ ملا ہوا ہے تو اس کی جو سیاسی گڈ ول ختم ہو جاتی ہے، اور پاکستان میں کسی سیاستدان کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے تو اس کی بھی ساری دکان ختم ہو جاتی ہے۔ دو باتیں اس نے کی۔ اچھا، یہ دوسرے مقام پر یہ مزید وضاحت ہے کہ فرعون نے ایک دم ایک بیان دیا، اچھا یہ تو فکس گیم تھی، موسیٰ تو تمہارا گرو تھا جس سے تم نے جادو سیکھا تھا، اور تم میرے موجودگی میں اور میرے دربار میں آ کر ایک فکس گیم کھیلتے ہو۔ اب اس کے لیے یہاں الفاظ جو آ رہے ہیں سورہ اعراف میں وہ کیا ہیں؟ ان ھذا لمکر، یقیناً یہ تو ایک چال ہے، مکرتموہ جو تم نے چلی ہے، فی المدینۃ اس شہر میں، لتخرجوا منہا اہلہا تاکہ تم اس ملک کے رہنے والوں کو جو اس کے اصل اہل ہیں ان کو یہاں سے نکال دو۔ اب پبلک اوپینین جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک دم فیور میں چلا گیا ہوگا کہ سارے کے سارے لوگ امپریس ہو گئے ہوں گے، اور جیسے جادوگروں نے کلمہ پڑھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، تو اس سے قبل کے باقی سب لوگ بھی بلند آواز سے کہتے ہیں ہم بھی موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون نے فوراً ایک پینترا بدلا اور کہا کہ یہ تو فکس گیم تھی۔ اب جب بھی کسی گیم کے بارے میں، کسی کھیل کے بارے میں یہ بتا دیا جائے کہ یہ فکس تھا، تو وہ میچ دیکھنے کا جو آپ دیکھ چکے ہیں اس کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ میچ کے اندر جو ساری وہ سنسنی خیزی ہوتی ہے وہی تو اس کا سارا فن ہوتا ہے، اور اگر بعد میں معلوم ہو کہ نہیں یہ میچ تو فکس تھا تو انسان اپنے آپ میں سمجھتا ہے کہ یہ کیا جھک ماری ہے میں نے، وقت ضائع کیا اپنا۔ تو اس نے اس کو فکس گیم قرار دے دیا، اور اس کے ساتھ یہ لگا دیا کہ یہ جادوگر جو ہیں سارے تمہیں، اے اہل مصر، تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اب ایک دم اس نے سارا کا سارا جو ہے وہ پبلک اوپینین وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کر لیا، جو کہ ابھی ایک لمحہ پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے فیور میں چلا گیا تھا۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور تمام جادوگروں کو مخاطب کر کے کہا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لوگے، یعنی اس کو بھی پنجابی محاورے میں لگ تنو پتے جان گے، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، یعنی یہاں پر ویسے تو موسیٰ اور ہارون کو سب کو ملایا تھا پچھلے جملے میں، لیکن یہاں خاص طور پر اب جو رخ جا رہا ہے وہ جادوگروں کی طرف جا رہا ہے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تو تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں کاٹ کے رہوں گا، من خلاف، مخالف سمت سے۔ یہ بڑی سخت سزا ہے کہ کسی کا ایک طرف کا بازو اور دوسری طرف کی ٹانگ کاٹی جائے تاکہ وہ زمین پر گھسٹ بھی نہ سکے۔ آپ غور کیجئے نا کہ اگر ایک ہی طرف کا بازو اور ایک طرف کی ٹانگ کٹی ہو تو وہ بائیں کروٹ پر لے کر زمین پر گھسٹ کر جو ہے وہ چل سکتا ہے، لیکن ایک طرف کا بازو کٹا ہو اور دوسری طرف کی ٹانگ کٹی ہو تو وہ شخص جو ہے وہ زمین پر گھسٹ بھی نہیں سکتا، بالکل اپاہج ہو جاتا۔ تو لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور پھر میں تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ اسلب یسلب، سولی چڑھانا، اور یہاں لام تاکید اور نون مشدد کے ساتھ لَأُصَلِّبَنَّ، میں تم سب کو سولی چڑھا کر رہوں گا، اجمعین، سب کے سب کو۔ قالوا، جادوگر کہنے لگے،
انا الی ربنا منقلبون، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، آپ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے؟ وما تنقم منا، اور ہم نے آپ کا بگاڑا کیا ہے؟ آپ کو ہم سے دشمنی کیا ہے؟ ما تنقم منا، آپ کو ہم سے دشمنی کیا ہے؟ الا، ہمارا قصور صرف اتنا ہی ہے نا، الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان لے آئے ہیں جب وہ ہمارے سامنے آئی، جب وہ ہم تک پہنچی ہیں۔ پھر دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ڈیل دے ہم پر صبر، اور یہاں صبر جو ہے یہ پیشنس کے معنوں میں ہے۔ عام طور پر قرآن مجید میں انڈورنس کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پیشنس کے معنوں میں ہے، افرغ علینا صبرا، اور ہم پر صبر انڈیل دے۔ بلکہ انڈیورنس کے معنی اس معنی میں ہو سکتے ہیں کہ ہم ثابت قدم رہیں اس کے تشدد میں آ کر، پھر کہیں ہم موسیٰ علیہ السلام کا انکار نہ کر بیٹھے، پھر یہ انڈیورنس کے معنوں میں شمار ہوگا۔ تو انڈیل دے ہم پر صبر، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں مار بحیثیت مسلمان، اور مسلمان کی حیثیت سے انسان کا مرنا یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔